علماء نے اس پروفیشن کو اختیار کر کے بڑی تنگی والی زندگی گزاری ہے میرے بھائیوں، بڑی تنگی والی. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، اپنے بچپن ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی لیسٹر میں امام تھے. 14 پاؤنڈ کی تنخواہ تھی، 14 پاؤنڈ 14 پاؤنڈ کی تنخواہ تھی اس زمانے میں، جب دوسرے لوگ 50 اور 60 پاؤنڈ کماتے تھے. فل ٹائم ورکرز جو تھے وہ 40 50 60 پاؤنڈ کماتے تھے. اس وقت ہمارے والد صاحب کی فل ٹائم کی تنخواہ 14 پاؤنڈ تھی. انصاف کہیے علماء کے ساتھ. اور ہم کتنے بھائی بہن تھے؟ 10 بھائی بہن. گھر کا کرایہ خود دینے کا، اور ہم سب کے یہاں آنے کا جو قرض لیا تھا ٹکٹوں کا وہ سب اپنے سر پر. اور وہاں سے پھوپھی چچا کسی کا بھی خط آوے تو وہاں بھی پیسے بھیجنے کے. یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اور اس سے زیادہ قربانی کیا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ آپ قربانی علماء سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایک ایک پیری کا حساب کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور وہ راستے میں آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں اور مل جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مول صاحب ایک ذرا کام چھے، گھر میں ذرا پرابلم تھی گلو سے ذرا آو نہیں. فوراً کہتا کہ چلو بھائی. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی تنخواہ ہمیں نہیں ملتی ہے. آپ 2 منٹ کا حساب کرتے ہیں، وہ حساب نہیں کرتا. مسجد سے نکلتے ہوئے تھکا ہوا ہے، پورا دن اس کا یہاں گزرا ہے، مدرسے سے فارغ ہو کر نکل رہا ہے. مولانا ذرا کہ ایک مسئلہ پوچھو نا. جی بھائی پوچھو، مسکراتے ہوئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پوچھنے کی جگہ ہے. وکیل کے ساتھ آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے، آپٹیشن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے، ڈاکٹر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے. علماء کے ساتھ آپ کا یہ بدتمیزی کا رویہ، میں اس کو بدتمیزی کہوں گا. کار پارک میں پکڑ لیا، راستے میں پکڑ لیا، چلتے چلتے راستے میں ٹکرا گئے تھے کہ مول صاحب ایک مسئلہ پوچھوانا ہے. بھائی یہ مسئلہ کب پیش آیا تھا؟ میں تو پوچھتا ہوں ان کو کہ یہ مسئلہ آپ کو کب پیش آیا تھا؟ کہ 3 مہینے پہلے. آج میں راستے میں ٹکرا گیا تب پوچھنے کی توفیق ملی آپ کو؟ بعد میں آنا جب ہم وہاں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں. علم کو ہم نے خود چیپ بنا دیا، چیپ. علم کلام کو، کلام اللہ کے علم کو، احادیث رسول کے علم کو ہم نے چیپ بنا دیا، چیپ، بالکل سستا کر دیا. اسی وجہ سے ہمارے بچے عالم اور حافظ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ہمارے مقامی امام صاحب کا ہوتا ہے تو ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے. ہمیں علماء کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے تھا کہ گھر کا بچہ یہ کہتا کہ ابا میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں. سنجیدگی سے میرے بھائیو سوچو، سنجیدگی سے سوچو. میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم نیت میری صرف یہی ہے کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں علماء کی حقارت ہے وہ باقی نہ رہے. اس لیے کہ اگر یہ باقی رہی تو ایمان سلب ہو سکتا ہے، ایمان چھینا جا سکتا ہے موت کے وقت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو دعوتیں کھلاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو ہدیے دو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تنخواہ بڑھاؤ. شاذ و نادر ہی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہوگا، میرے علم میں آج تک ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی مسجد میں کسی امام نے یہ کہا ہو یا وہاں کے مدرسین نے یہ کہا ہو کہ بھئی اب تو حد ہو گئی، تنخواہ بڑھاؤ ورنہ منڈے سے ہم پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. سنا آپ لوگوں نے کبھی امام نے یہ کہا ہو کہ بھئی تنخواہ بڑھاؤ ورنہ کل سے میں نہیں آؤں گا؟ 7 days ابھی کام کرتے ہیں، بہت سی مسجدوں میں 2 امام نہیں ہوتے، چھٹیوں کا کوئی حساب ہی نہیں. ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہے، ان کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ احترام سے پیش آؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسوں کے بھوکے نہیں، یہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں، یہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں. انہیں نوکر مت بناؤ، یہ نوکر نہیں ہے، انبیاء کے وارث ہیں. ان کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا قیامت کے دن. میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں، ان علماء پر ترس بالکل مجھے نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے صبر پر اللہ ان کو بہت دے رہا ہے اور دے گا. ان کی بہت عزت ہے، ان کی عزت کرنے والے بہت
فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، جن کی فرشتے عزت کرتے ہو، جن کی فرشتے عزت کرتے ہو، میں آپ سے ان کے لیے عزت کی بھیک مانگوں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، آپ کے لیے بہت خطرناک۔ جن لوگوں نے علماء کی توہین کی، اس دنیا میں اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، مرنے سے پہلے پہلے ایڑیاں رگڑتے رہ گئے، ایڑیاں رگڑتے رہ گئے۔ جو پرانے ہوں گے ان کو معلوم بھی ہوگا، ایسے لوگ جو علماء کے دشمن تھے، اللہ نے گرفت میں لیا ان کو، ان کی اولاد بے راہ روی کی شکار ہو گئی۔ جو علماء سے محبت رکھنے والے جاہل لوگ تھے، اللہ نے ان کی اولاد کو علماء بنایا، اور جو دیندار سمجھے جانے والے لوگ علماء کی مخالفت کرنے والے تھے، ان کے گھروں میں اولاد مرتد ہو گئی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ خود دیندار مگر علماء کی توہین کی تو اولاد مرتد ہو گئی، مرتد۔